أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال في مقام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم خواتین، آج کا یہ اجلاس تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف، مسلم پرسنل لا بورڈ کی زیر نگرانی میں جو ہو رہا ہے، حضرت کی آمد تک ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے شریعت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دی وہ شریعت دے کر ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمایا ہے، اور شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں سب سے بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں سب سے بڑا احسان، اگر بندے پر کوئی احسان ہے تو سب سے بڑا احسان ایمان کی دولت کا مل جاتا ہے. اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو لیکن ایمان نہ ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں. اگر کسی کے پاس دنیاوی کوئی نعمت نہیں ہے، اگر ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کے پاس کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ اسی کے پاس ہے. اس لیے کہ دنیا کی، آخرت کی، موت کی، قبر کی جو کامیابی رکھی ہے وہ ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے پر رکھی گئی. ایمان ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن جن چیزوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں
ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا، اس کا یقین کرنا، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اور اسی میں کامیابی سمجھنا اور دل سے یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ تمام انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش، حقیقی تعداد کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جتنے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آئے، ان تمام انبیاء اور اس میں سے جو رسول آئے 313 یا 315 رسول وہ ہے جن کو نئی کتاب، نئی شریعت، نئے احکام، نئی چیزیں دی گئی ہو۔ نبی رسول کے مقابلے میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے رسول سے کم ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، تمام انبیاء، تمام رسولوں کا جو عقائد، دین، بنیادی جو دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام ایک چیزیں ہیں۔ اللہ ایک ہے، اور آخرت ہے، قبر ہے، تقدیر ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ بنیادی جو عقائد ہیں وہ کسی نبی کے زمانے میں بدلے نہیں گئے۔ تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا، وہ ہے دین اسلام۔ لیکن شریعت کے اعتبار سے احکام، نماز کے احکام ہے، روزے کے احکام ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، شادی بیاہ کے طریقے ہیں، طلاق، نکاح، وراثت، حق خزانہ، یہ جو احکام شریعت ہے، ان شرعی احکام کے اندر انبیاء، دیگر انبیاء، ایک دوسرے نبیوں کو مختلف طریقے دیے گئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اگر کسی نے آدمی سے گناہ ہوتا اور کبھی گناہ ہو جاتا، بڑا گناہ ہو جاتا، اس گناہ کی تلافی یہ تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا کپڑوں میں نجاست لگی ہے، کپڑے کے اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ طریقہ کار بدل دیے گئے۔ گناہ ہوا ہے، توبہ کے ذریعے سے معاف ہوگا، گندگی لگی ہے، کپڑے دھونے کے ذریعے سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ ہے شرعی احکام۔ صبح و شام، دن و رات، نماز، روزہ، معاملات، اخلاقیات، دیگر جو احکام ہیں ان احکام کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، یعنی دیگر انبیاء کو دوسرے طریقے دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے طریقے دیے گئے۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔
دین کے اندر کبھی بدلاؤ نہیں ہوا ہے، تمام نبیوں کو دین اسلام دیا گیا ہے، شریعت کے اندر کچھ چیزوں کو بدل دیا گیا ہے۔ یہودیوں کے یہاں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا اور ہمارے یہاں نہیں ہے، اور ان کے یہاں جانور میں سے بعض چیزوں کا استعمال کرنا حرام تھا، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ ہے احکام کے اندر تبدیلی، اسے کہتے ہیں شریعت۔ لیکن تمام نبیوں کو جو طریقے دیے گئے، تمام نبیوں کو جو شریعت دی گئی، تمام نبیوں کو جو احکام دیے گئے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اور آپ کے نبی کو جو طریقے دیے گئے، ان طریقوں کے اندر سب سے زیادہ کامل اتم، سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ آسان طریقے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقے دیے گئے ہیں وہ کامل اور مکمل طریقے دیے گئے، اور دیگر انبیاء کو جو طریقے دیے گئے ہیں، جو شریعت ملی ہے، وہ ناقص اور غیر مکمل شریعت دی گئی ہے۔ اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شریعت دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ پر دین کامل اور مکمل کر دیا۔ ابو داؤد شریف کی کتاب ہے شرح بذل المجہود، اس کے اندر حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مشرک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھیڑخانی کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کے لیے اس نے کہا، بھئی تمہارے نبی کیا نبی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، آخرت کی، آسمانوں کی، عرش کی، کرسی کی، جنت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے نبی جو آسمانوں کی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن وہ استنجا کا، پیشاب پاخانے سے پاک ہونے کا، اس کی کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور ایک معمولی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میرے نبی وہ ہیں، میرے رسول وہ ہیں کہ امت کو کہیں بھی، کسی جگہ بھی کسی کا محتاج نہیں بنایا، تمام طریقے سکھا کر گئے، سونے سے لے کر، جاگنے سے لے کر، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، شادی بیاہ سے لے کر، طلاق خلا سے لے کر، وراثت سے لے کر، ازدواج زندگی سے لے کر، آپسی معاملات سے لے کر، تمام طریقے سکھا کر گئے۔ تو ہمارا دین ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ ہم کسی عمل میں، کسی طریقے میں کسی غیر کے محتاج نہیں ہیں، اور کسی طریقے میں ہم کسی غیر کے تعلیمات کے محتاج نہیں۔ ساری تعلیمات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے۔ یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی کہ دین الگ ہے، تمام نبیوں کا سب دین، عقائد ایک، شریعت کے اندر کچھ چیزیں رد و بدل ہوئی ہیں، لیکن تمام شریعتوں میں کامل شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھنا ہے، دین کے اندر، شریعت کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ ہمارے نفع کے لیے۔ شریعت کے کسی حکم کے اندر کسی انسان کا نقصان نہیں ہے، اسے سمجھنا۔ اگر کسی چیز میں ہمیں نقصان سمجھ میں آئے، اگر کسی چیز میں ہمیں نقص نظر آئے، وہ شریعت کے اندر
شریعت کی اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کے اندر کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری ذہن اور ہمارے علم، ہماری سوچ، ہمارے وسعت ظرفی کی کمی ہے۔ دیکھو ایک مثال سمجھے، چھری چاقو ہے، بنانے والے نے اچھی چیز کے لیے بنایا ہے، دنیا کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے۔ گن ہے، بندوق ہے، بنانے والے نے اچھی چیز کے لیے بنایا ہے، دشمن کو مارا جائے، تکلیف دینے والی چیزوں سے بچا جائے۔ لیکن اس کا اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر چھری کا غلط استعمال کرے، چاقو کا غلط استعمال کرے، اس میں قصور چاقو کا نہیں ہے، اس میں قصور استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ مثال کے طور پر طلاق ہے، طلاق خدا کا ایک حکم ہے، استعمال غلط ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ذہنوں میں غلط نظر آتا ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کی، دل کی بصارت کے ساتھ سوچیں اللہ نے یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اگر کوئی غیر مسلم اس چیز پر سوچ و فکر کے ساتھ اگر غور و فکر کرے تو فوراً اسلام قبول کر لے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خدا ہے، خالق ہے، ہم ان کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب ہے، بندوں کی ساری ضروریات کو جانتے ہیں، کس وقت کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ رحمان و رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رحمان و رحیم ہو کر اپنے بندوں پر کسی حکم کے ذریعے سے ظلم کرے، یا کوئی ایسا حکم دے جس حکم کے ذریعے سے بندوں کو نقصان پہنچے۔ اگر خدا ہو کر بندوں کو نقصان پہنچائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر خدا ہو کر باپ اپنے بیٹے کو نقصان پہنچائے وہ شریف باپ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا بندوں کو بنانے والے، خدا بندوں کو پیدا کرنے والے، اور الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلا جملہ یہ ہے تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آدمی کے آنے سے پہلے آدمی کی ضروریات کو پیدا کرے۔ پیٹ میں بچہ ہے، اس کی وہاں غذا پہنچ رہی ہے، اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ رب یہ ہے پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، آدمی کی ضرورت آنے سے پہلے ضرورت کو مکمل کرے، بیماری سے پہلے دوا پیدا کر دے۔ تو اللہ عالمین کا رب ہو کر اپنے بندوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ کرے، اور دوسری بات سمجھے، شریعت میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو، حلال اور حرام، حلال اور حرام چیزوں کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، کون سی چیزیں حرام ہوگی، کون سی چیزیں حلال ہوگی، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، سٹہ بازی حرام ہے، جھوٹ گناہ ہے، یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور مردار حرام ہے، خون حرام ہے، یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور بعض چیزیں حلال کی گئی ہیں، پاکیزہ روزی ہے، اچھے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور اچھے جانوروں کا گوشت ہے، یہ حلال کیا گیا ہے۔ حلال اور حرام چیزوں کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بندوں کے نفع اور نقصان کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ جو چیزیں بندوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، جو چیزیں بندوں کو نفع پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھیں، سود ہے۔ ایک مثال دوسری سمجھیں، مردار جانور ہے، جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، اس جانور کو استعمال کرنے سے روکا گیا ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اس لیے روکا گیا۔ جس جانور کو ذبح نہیں کیا گیا ہے اگر اس جانور کا استعمال کیا جائے تو جانور کے جسم کے اندر جو خون ہے وہ خون گوشت ہی میں رہ جائے گا،
اور انسان کی جاندار کی تمام بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ خون کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، آدمی بیمار ہو جائے، بخار کم نہ ہو، خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تھائرائیڈ کے لیے خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے، شوگر والے آدمی کے لیے خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ خون کے ذریعے سے تمام بیماریوں کا پتہ چلتا ہے، کینسر ہو، ہارٹ ہو، دیگر بیماریاں ہو، خون کے تحقیق کر کے، خون کے اندر ریسرچ کر کے پہچان لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے۔ تو اصل بیماریاں خون کے اندر رہتی ہیں۔ اگر جانور کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ بیماریاں گوشت میں سرایت کر جائے گی، استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی بیمار ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے بندے کے نفع کی بنیاد پر حرام کیا گیا ہے، جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے لوگوں کے نفع کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ جو چیزیں بندوں کے لیے جتنی نقصان ہوگی، نقصان جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ شدت کے ساتھ حرام کیا گیا ہے۔ سود ہے سب سے خطرناک، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ عالمی اعتبار سے چیزوں کی مہنگائی بڑھے گی، دلوں کے اندر سختی پیدا ہوگی، مالدار ہوگا، غریب سے غریب ہو جائے گا، دنیا کے اندر عدل کا نظام ختم ہوگا، دنیا کے اندر نظام بالا ختم ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ نے شدت کے ساتھ سود کو حرام کیا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے، جو چیزیں انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو چیزیں انسان کو نفع پہنچاتی ہے اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے، اگر کوئی چیز انسان کو نفع پہنچاتی ہے، اگر ان چیزوں کو اللہ حرام کر دے، بندوں کو استعمال کرنے سے روک دے، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی بھلائی چاہنے والے ہیں، خدا وہ ہے جو اپنے بندوں کا نفع چاہنے والے ہیں، اور وہ خدا ہو نہیں سکتے کہ جو اپنے بندوں کا نفع نہ چاہے۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، وہ چیزیں بندوں کے لیے نفع والی چیزیں ہیں، جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ چیزیں بندوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ تو اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، رب سب سے زیادہ رحمان و رحیم، سب سے زیادہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا۔ دوسری بات یہ ہے، بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں، وما انا بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتے۔ تو حلال چیزیں بندوں کو نفع پہنچاتی ہیں، حرام چیزیں بندوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی طریقے پر طلاق ہے، خلا ہے، رضاعت ہے، وراثت ہے، حضانت ہے، متبنہ ہے، اور طلاق کے بعد کا نان و نفقہ، ازدواجی زندگی کے جو مسلم پرسن لا ہے، مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں، جن قانونوں کو اللہ نے بنایا ہے، ان قانونوں کی وجہ سے بندوں کو نفع پہنچتا ہے، نقصان کبھی نہیں پہنچتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ رہا اگر کوئی چیز کا نفع اور نقصان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ ہماری علم کی کمی ہے۔ اس کے لیے ایک دوسری مثال سمجھے، اگر ایک مثال سمجھے، ایک آدمی سیل فون بنایا ہے، ایک آدمی نے گاڑی بنائی ہے، سیل فون بنانے والا سیل فون کے فیوچر اور اس کے کام کرنے کے جو آلات ہیں وہ سیل فون استعمال کرنے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ جو خواتین نیچے بیٹھ گئے ہیں، نیچے کے حصے میں، وہ برائے مہربانی ان کے لیے بھی چیئر ڈالی گئی ہے، وہ چیئر پر بیٹھ جائے، اور اوپر بھی کافی جگہ خالی ہے، چیئریں اور بھی ڈالی جا سکتی ہیں۔ تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ چل رہی تھی،
सेल फोन बनाने वाला सेल फोन के फ्यूचर और उसकी ज़्यादा कारकर्दगी को सेल फोन बनाने वाला सेल फोन इस्तेमाल करने वाले से ज़्यादा जानता है। कार की पार्ट्स और कार की इंजन के बारे में कार चलाने वाले से ज़्यादा कार बनाने वाला ज़्यादा जानता है। इसी तरीके पर अल्लाह मखलूक को बनाने वाला, हमें बनाने वाला, हमें पैदा करने वाला, हमें ज़िंदगी देने वाला, हमारी ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ें हमें नफ़ा पहुंचाती हैं, कौन सी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, किन चीज़ों से हमें नुकसान पहुंचता है, किन चीज़ों से हमें नफ़ा पहुंचता है, वो हमारे से ज़्यादा हमारा रब ज़्यादा जानता है। हमें यकीन रखना चाहिए। अगर इस यकीन के अंदर कमी आई तो हमारा ईमान कमज़ोर होगा। अगर इस यकीन के अंदर कमी आई तो हमारा ईमान कमज़ोर होगा। हमें यकीन है मेरी नफ़ा, मेरे नफ़े, मेरे खैर के बारे में मेरे से ज़्यादा मेरा रब ज़्यादा जानता है। कौन सी चीज़ें नफ़ा देगी, कौन सी चीज़ें नुकसान देगी, किन चीज़ों से ज़्यादा नफ़ा पहुँचता है, किन चीज़ों से ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ये मुझसे ज़्यादा, मुझे बनाने वाला ज़्यादा जानता है। अब बहुत सारी हमारी ख़वातीन हमारे मुल्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 3 तलाक़ का मसला लेकर आए, शरीयत के ख़िलाफ़, कुरान के अहकाम के ख़िलाफ़। तो बहुत सारी ख़वातीन बुर्का पोश उनकी तारीफ़ करने लगी, हालांकि कुरान की आयतों की तहरीफ है। अगर हम मोदी जी के इस कानून से राज़ी हैं, कुरान से नाराज़ हैं, अपने रब से नाराज़ हैं, यही तो कुफ्र है, यही तो बेईमानी है, यही तो खुदा पर ईमान ना होना है। तो हमें यकीन रखना चाहिए मेरे नफ़े के बारे में, मेरे खैर के बारे में, मेरी भलाई के बारे में मुझसे ज़्यादा मेरे परवरदिगार, मेरे रब और रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा बेहतर, मुझसे ज़्यादा मेरे रब जानते हैं। तो जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो बंदों के लिए नफ़े के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। अगर उससे कोई नुकसान पहुंच रहा है वो हमारी गलत इस्तेमाल की वजह से या गलत सोच की वजह से नुकसान पहुंचता है। इसी तरीके पर दूसरी बात समझें, अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर कौन होते हैं? जो नबी किसको कहते हैं, नबी के सिफात क्या होते हैं, नबी के औसाफ क्या होते हैं, नबी की हकीकत क्या है? एक बात तो ये वाज़ी है, नबूवत किसको कहते हैं, नबूवत किसको कहते हैं? सिर्फ 2 शख्सियात जानते हैं कि नबूवत का हकीकी, नबूवत में हकीकत क्या है। नबी बनाने वाले जानते हैं, नबी बनने वाले जानते हैं कि नबूवत की हकीकत क्या है। लेकिन नबी की पहचान बहुत सारी अलामात हैं, नबी की पहचान के बहुत सारे अलामात हैं। कौम के अंदर सबसे ज़्यादा इल्म वाले, सबसे ज़्यादा शुजाअत वाले, सबसे ज़्यादा सकावत वाले। इसी तरीके पर नबी वो होते हैं एक नबी के बाद दूसरे नबी तक, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से क़ियामत तक उम्मत में आपसे ज़्यादा उम्मत पर मेहरबान, आपसे ज़्यादा उम्मत का नफ़ा चाहने वाले, आपसे ज़्यादा उम्मत की भलाई चाहने वाले, आपसे ज़्यादा उम्मत के लिए खैर ख़्वाह न पैदा हुआ है न पैदा होंगे। नबी वो होते हैं जो अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने ख़ानदान से ज़्यादा अपनी उम्मत के नफ़े के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक नफ़े के बारे में सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के नफ़े के लिए यहाँ तक सोचा था कि अल्लाह ताला को कहना पड़ा, फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, यहाँ तक कहना पड़ा ऐ नबी जी आप लोगों के बारे में सोचते सोचते अपनी जान को हलाकत में डाल देंगे, अपने आप को ख़तरात में डाल देंगे, अपने आप को हलाक कर डालेंगे। नबी उम्मत के होते हैं अपनी जान से ज़्यादा उम्मत की भलाई के बारे में, उम्मत की खैरखाई के बारे में, उम्मत के नफ़े के बारे में, उम्मत की भलाई के बारे में सोचने वाले और उस पर अमल करने वाले होते हैं।
وہ آدمی نبی ہو نہیں سکتا، وہ آدمی نبی نہیں ہو سکتا جو امت کی بھلائی کے بارے میں نہ سوچے، امت کی خیر خواہی کے بارے میں، امت کے نفع کے بارے میں، امت کی بھلائی کے بارے میں نہ سوچے، وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی خاتم النبیین والمرسلین، تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء سے زیادہ رحم دل، تمام انبیاء سے زیادہ محسن انسانیت، تمام انبیاء سے زیادہ امت کی بھلائی چاہنے والے، اگر ایک حکم لے کر آئے، اس حکم کے اندر بندوں کو نقصان پہنچ جائے، طلاق کا حکم لے کر آئے، خلا کا حکم لے کر آئے، ازدواجی زندگی کا حکم لے کر آئے، اوقاف کا حکم لے کر آئے، اس حکم کے ذریعے سے بندوں کو نقصان پہنچ جائے، وہ نبی ہو نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی جو احکام لے کر آئے ہیں وہ ہمارے لیے نفع کے لیے لے کر آئے ہیں، اس کے اندر ہماری بھلائی ہے، ہماری خیر خواہی ہے، ہمارے لیے نفع رکھا گیا ہے، ہمارے لیے بھلائی رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس کے اندر نفع نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہماری کم علمی ہے، اور ہمارے ذہن کا چھوٹا پن ہے، ہمارے دل کی وسعت کی کمی کی وجہ سے ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہ ہیں جو اللہ کے نبی وہ ہے جو محسن انسان ہے، تمام مخلوق پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، صرف انسانوں پر رحم کرنے والے نہیں، صرف اپنی امت پر رحم کرنے والے نہیں، اپنے غیروں پر رحم کرنے والے۔ یہودی کا جنازہ جاتے ہوئے اپرو پڑے تھے، وہ دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی پر تکلیف پہنچایا تھا، ابی بن کعب، عبداللہ بن ابی بن سلول، ابی بن سلول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا تھا، انتقال ہوا، ان کے بیٹے آئے، خبر دی، آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر کفن کے لیے دے دیا، نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور آپ کس کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کا دشمن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے میری نماز جنازہ کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی جائے، لیکن قرآن اترا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا اگر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے پر اس کی مغفرت ہوتی، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھتا کہ اسے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ دشمنوں کے لیے خیر کا بن کر آئے تھے۔ اب وہ مخلوق جو زمین پر چلنے والی ہے، ریل میں پھرنے والی ہے، موذی جانور ہیں، ان کے لیے رحم لے کر آئے۔ فرمایا الراحمون، آپ نے فرمایا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، اللہ آسمان والا اس پر رحم فرماتا ہے، وہ خیر الانام، وہ محسن انسانیت، سب پر رحم کرنے والے۔ اگر وہ اپنی امت کو وہ احکام دے جس احکام کے ذریعے سے امت کو نقصان پہنچ جائے، وہ نبی کا ہوں گے۔ تو ہمارے نبی وہ ہیں جو جانوروں کو ان کے ذریعے سے نفع پہنچا ہے۔ ایک اونٹنی روتے ہوئے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سجدے ریز ہوئی، آپ نے اس پر رحم فرمایا، اس کے آقا کو بلا کر فرمایا اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، غذا اچھی دو، پیٹ بھر کر دو، کام لو تو زیادہ، اس سے طاقت کے زیادہ بوجھ نہ لا دو۔ وہ نبی ہے، اور نبی ہونے کے باوجود ہم پر کوئی ایسا کام سونپ دے، ہمارے اوپر کوئی ایسا حکم دے کر چلا جائے، اور ہمیں شریعت کے ایسے حکام دے کر چلا جائے، اگر اس سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہماری بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں طلاق اسلام کا ایسا حکم ہے جو ہمارے اوپر ظلم ہے، ظلم نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے غلط استعمال کر کے اسے ظلم کی چیز بنا لیا ہے۔ چھری اچھی چیز ہے، اچھی چیزوں میں استعمال ہو، چاقو اچھی چیز ہے، اچھی چیزوں کو کاٹنے میں استعمال ہو، اگر کسی کے خون بہانے میں استعمال ہو جائے، وہ چاقو کا قصور نہیں ہے، وہ چاقو بنانے والے کا قصور نہیں ہے، وہ غلط استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ اسی طریقے پر شریعت کے جتنے احکام اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، شریعت کے جتنے احکام اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ سارے احکام میرے لیے خیر ہیں، میرے لیے بھلائی ہے، میرے لیے اچھائی ہے، اس کے اندر میری نجات ہے، دنیا کے اندر سہولت ہے، آخرت کے اندر نجات ہے، میدان محشر کے اندر نجات ہے، موت کے وقت نجات ہے۔
اگر کسی کا ایمان یہ ہو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا، یہ حکم غلط، وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے اللہ کے نبی جتنی چیزیں لے کر آئے وہ برحق ہے، وہ یقینی ہے، اس کے اندر حق ہے، اس کے اندر نجات ہے، اس کے اندر ہماری کامیابی ہے، اس کے اندر ہماری کامرانی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ اللہ نے شرعی جو احکام دیے وہ ہمارے نفع کے لیے دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو شرعی احکام لے کر آئے وہ ہمارے نفع کے لیے کر آئے، اس کے اندر ظلم نہیں ہے، اس کے اندر انسانوں پر ظلم نہیں ہے، اس کے اندر انسان کا نقصان نہیں ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اصل میں نقصان یہ ہے ہمارے غلط استعمال کی وجہ سے، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، ہمارے اس طریقوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نقصان ہے۔ آج حکومت شرعی احکام پر ایک اوپر سے سونے کا ملمہ سازی کر کے اسلامی احکام کو بدلنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن ہمارے بعض لوگ ان احکام کو بدلنے میں، ان حکومت کے برے ارادوں میں تعاون کرنے والے، اور سمجھتے ہیں کہ حکومت جو قوانین لا رہی ہے، شریعت کو بدل رہی ہے، قرآنی احکام کو بدل رہی ہے، وہ اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تحفظ شریعت کے احکام کی حفاظت۔ حکم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حکم کی حفاظت یہ ہوگی حکومت کو بدلنے سے روکنا بھی چاہیے، اور اس حکومت کے اللہ کے قوانین کی حفاظت ایسے ہوگی کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہم کتنے قوانین ہیں، ہم ان قوانین پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ان قوانین میں پولیس اسٹیشن، اس قوانین میں کورٹ اور عدالت کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ شرعی مسائل طلاق کے، خلا کے، وراثت کے، ازدواجی زندگی کے، دیگر حق خزانہ کے، اولاد کے، دیگر زمین کے مسائل وہ ہمارے دارالقضاء میں حل ہو سکتے تھے، محکمہ شرعیہ میں حل ہو سکتے تھے، علماء اور مفتیان کے درمیان حل ہو سکتے تھے، لیکن ہم ان مسائل کو لے جا کر پولیس اسٹیشنوں کے اندر اور کورٹوں کے اندر اس طریقے پر انصاف کا معاملہ، اس طریقے پر فیصلہ کراتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، احادیث نبویہ کے خلاف ہے، نبی کے افکار کے خلاف ہے، ان کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر شریعت کی حفاظت کیا ہوگی؟ ہم خود حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ شریعت کی حفاظت یہ ہے سب سے پہلے ہم یہ عزم کریں، ہم کامل طور پر قرآن پر عمل کریں گے، احادیث نبویہ پر عمل کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ قرآن کی روشنی میں حل کریں گے، وہ مسئلہ قرآن مجید کی روشنی میں حل کریں گے، احادیث نبویہ کی روشنی میں حل کریں گے۔ علماء، مفتیان، محکمہ شرعیہ، دارالقضاء، ان محکموں میں حل کریں گے، کورٹ نہیں جائیں گے، پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے، حکومتی اداروں کے اندر ان مسائل کو قرآن اور حدیث کے خلاف حل نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عزائم کریں، ہم سوچیں، جب جا کر شریعت کی حفاظت ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا نبی جو احکام لے کر آئے ہیں وہ احکام ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے اس کے اندر نفع رکھا گیا ہے۔ جو احکام شریعت کے دائرے کے اندر ہیں وہ ہمارے نفع کے لیے، اسی کو کہتے ہیں شریعت۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ جو احکام قرآن کے ذریعے سے دیے گئے، جو احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے گئے۔ ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے، اس پر ایمان لائے۔ آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ کس اعتبار سے ایمان لائے؟ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کے اسماء پر ایمان، اللہ کے احکام پر ایمان۔ اللہ کی ذات پر ایمان یہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود، نہ مسجود، نہ خالق، نہ مالک۔ اور اللہ کی صفات پر ایمان ہو، اللہ کے اسماء پر ایمان ہو، جیسا کہ ایمان مجمل میں فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ میں اللہ کے تمام احکام کو قبول کرتا ہوں، اللہ کی تمام شریعت کو دل سے لگاتا ہوں، اللہ کی تمام احکام پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ کے احکام قیامت کی صبح تک کے لیے ہیں، اور کبھی وہ حکم نہیں بدلا جائے گا۔ اس حکم کے اندر کسی آدمی پر ظلم نہیں ہوگا، اس حکم کے اندر ذرہ برابر رد و بدل نہیں ہوگی۔ نہ نبی بدل سکتے ہیں، نہ حکومت بدل سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔
سورۃ التحریم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عصر کی نماز کے بعد اپنے تمام ازواج مطہرات بیویوں کے یہاں 5-10 منٹ کے لیے حاضر ہوتے تھے، بات کرتے، ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ ان میں خاتون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مالدار قسم کی تھی۔ سب گھروں میں جا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جاتے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جاتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاتے، بات چیت کرتے۔ 5 منٹ کا وقت تھا، 7 منٹ کا وقت تھا، بات چیت کرتے، پھر دوسری یہاں باری جب ہوتی چلے جاتے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جاتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے۔ جب اٹھنا ہوتا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک مشروب پیش کرتی، پینے کے لیے شہد کا جوس پیش کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پینے تک تھوڑی تاخیر ہو جاتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی یہ تھی، اللہ کے نبی میرے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت ٹھہرے، نور نبوت میرے گھر میں زیادہ وقت تک ہو، وہ آپ کی انوارات تجلیات میرے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت تک ٹھہرے۔ لیکن دوسری بیویوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ دوسری بیویاں سوچتی اللہ کے نبی دوسرے گھروں میں کم وقت ٹھہرتے ہیں اور زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ زیادہ وقت تک ٹھہرتے ہیں۔ معاملے کی جانچ ہوئی، دیکھا گیا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کا جوس پیش کرتی تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے مل کر ایک چال چلی۔ انہوں نے کہا حضرت زینب کے یہاں زیادہ وقت اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں، ہمیں ہضم نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہ کریں گے، اللہ کے نبی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب ہمارے گھر میں آئے، ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھل ہے جو بدبودار پھل ہے، اس کے استعمال سے فرشتے قریب نہیں آتے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن اللہ کے نبی گھر آئے، اللہ کے نبی سے فرمایا نبی جی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی تعجب میں پڑ گئے، فرمایا میں مغافیر پی کر نہیں آیا، میں شہد پی کر آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے سوچا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے اس بات کو ٹال دیا۔ لیکن جب یہاں سے نکل کر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں شک ہوا، ہو یہ سکتا ہے شہد کے اندر مغافیر ملا دیا گیا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد سے شہد استعمال نہیں کروں گا۔ آپ نے قسم اٹھائی میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے ایک آیت اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ کو کیا ہوا کہ آپ کون ہیں کہ میرے حلال کردہ چیزوں کا حرام کرنے والے کون؟ شریعت کا حکم نبی تک نہیں بدل سکتے، شرعی احکام نبی تک نہیں بدل سکتے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ کیسے ان چیزوں کو حرام کر سکتے ہیں جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے؟ اور فوراً فرمایا کہ آپ اس قسم کو توڑیں، اس چیز کو استعمال کریں۔ جب اللہ کے نبی اس قانون کو بدل نہیں سکتے، اللہ کے نبی اس قانون کے خلاف دوسرا قانون نہیں لا سکتے، ہما شما کون ہے؟ ہماری حکومت کے مودی صاحب کون ہے؟ حکومت ہمارے قوانین کو بدلنے پر کیا حق رکھ سکتی ہے؟ ہمیں کبھی بھی نہیں مانیں گے، ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ شریعت کے اندر مداخلت ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہزار کوششیں کر لیں، ہزار احکام لا لیں، طلاق کے خلاف دوسرا حکم لائے، شریعت کے خلاف دوسرا حکم لے کر آئے، ہماری گردنیں جھکے گی نہیں، کٹے گی ضرور۔ ہم اس قانون کے خلاف کسی قانون کو مانیں گے نہیں، اس قرآن کے قانون کے خلاف کسی قانون پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف کسی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم دل سے مانتے ہیں اور اس کے خلاف ہم سدے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، ہم مقابلہ کریں گے اور قانون کے دائرے میں رہ کر یہ بات پہنچائیں گے۔ ہم مسلم پرسن لا کی علماء کی زیر نگرانی رہ کر یہ بات پہنچائیں گے، شریعت کے خلاف جو حکم آئے گا اس حکم کو ہم کبھی مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے، اس حکم کو کبھی ہم عمل میں نہیں لائیں گے۔ ہمارے سامنے اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اس کے خلاف اس حکم کو مانیں گے نہیں۔ اس
اس کے خلاف جو حکم کو مان کر چلے گا دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگے، دنیا بھی خراب ہوگی، عاقبت بھی خراب ہوگی، دنیا بھی اجڑے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ آپ کے سامنے کئی مثالیں ان کی رکھی گئی ہیں۔ شاہ بانو کیس آیا، اس کیس کے خلاف حکومت نے شریعت کے خلاف قانون پاس کیا، مسلم پرسن لا بورڈ کھڑی ہو گئی اور اس قانون کو مانا نہیں۔ نسبندی کا قانون آیا، بچوں کو روک لگانے کا قانون آیا، شریعت نے اس قانون کی اجازت نہیں دی، مسلم پرسن اللہ نے اس قانون کو نہیں مانا، مسلمان خواتین نے اس قانون کو نہیں مانا۔ ہم کبھی نہیں مانیں گے، ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ قرآن کے خلاف، احادیث نبویہ کے خلاف جو چاہے آئے، مودی جیسے 1000 مودی آ جائے، ان جیسی حکومتیں 1000 حکومتیں آ جائے، ان کو شریعت کے خلاف جتنا چاہے زور لگا رہے، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ جابر ظالم طاقتیں، تاتاری طاقتیں آئی، اکبر بادشاہ کی طاقتیں آئی، لیکن کبھی ہم جھکے نہیں ہیں، کبھی ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں، ہم شریعت کے خلاف عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا مستورات کے درمیان میں جو مرد بچے بیٹھی ان کو ذرا باہر بھیجو، نیچے بہت سارے مستورات بیٹھی ان کے ہاتھ چیئر نہیں ہے، لڑکیاں آئیں تو اوپر کے حصے میں نیچے بھی بیٹھ سکتی، معذور ہے کہ ان کے واسطے ذرا مہربانی ہے تو چیئر آ جاؤ، نیچے بہت سارے مستورات نیچے بیٹھی، جگہ زیادہ ہوگی، اس لیے تمام مستورات میں میری درخواست ہے کہ مرد بچہ کو جو جگہ بیٹھی تمہیں ان کو نیچے بھیج دو، لڑکیاں ہیں وہ اوپر کے حصے میں بیٹھ سکتی، نیچے جاؤ، چیئر نہیں تو بڑے مستورات کے واسطے چیئر کو مہربانی ہوگی، بہت سارے نیچے مستورات آئے ہیں، جگہ نہیں ہے، چیئر مکمل ہوگی۔ جو چھوٹے مرد بچے ہیں وہ اسٹیج کے سامنے خالی جگہ ہے، یہاں بھی نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اور جو مستورات درمیان میں جگہ خالی ہے، سامنے کی چیریں خالی ہیں، تو وہ پیچھے والی سامنے آ جائے، مہربانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا۔ ایک دوسرے آپس میں تعاون کرے، خالی جگہوں کو پر کر لے، پیچھے کی جگہ خالی کرے، سامنے چیئر خالی ہے تو سامنے آ کر بیٹھ جائے، پیچھے کی چیئر دوسروں کے لیے چھوڑے، یہ آپ کا بڑا تعاون ہوگا، اللہ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ اس تعاون پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے کعبۃ اللہ کی زیارت مقدر فرمائے، وہاں اللہ آپ کو جگہ کشادگی عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی مجلس ہے، شریعت کے بارے میں بڑی اہم معلومات ہیں۔ پیچھے والی خواتین سامنے آ جائے، جو چیئر خالی وہ چیئروں کو پر کر لے، نیچے والی خواتین سے گزارش ہے کہ پیچھے سے جگہ خالی ہو کر ہے، نیچے والے اوپر آ جائے، جو جگہ خالی ہو کر ہے ان خالی جگہوں پر بیٹھے، اور بڑی جگہ پیچھے خالی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ان مستورات کو اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے، ان کے اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈا کا سامان بنائے، چڑھتے سورج کی طرح ان کے اولاد کو روشن فرمائے۔ یہ ایک بات پر ساری مستورات پیچھے سے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرما بردار مستورات کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ روز مقدسہ کی حاضری مقدر فرمائے، حج بیت اللہ کی زیارت مقدر فرمائے، ان کی تمام مشکلات میں آسانی پیدا فرمائے، دنیاوی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ ان کی جلد سے جلد مرادوں کو پوری فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑا بہترین اطاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ آپ کے لیے، آپ کے مقدر میں بڑا مقام ہو، آپ کے اولاد کو اللہ ولی بنائے، کتب ابدال بنائے، انبیاء کی وارثین میں شامل فرمائے۔ بڑی بہترین خواتین ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی، لیکن قیمتی باتیں حضرت بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کریں گے۔ حضرت کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ ناچیز آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہے۔ زبان بے سلیقہ صحیح اور چھوٹے موٹے الفاظ ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر سے ایک مرتبہ نیچے والی خواتین سے گزارش ہے کہ پیچھے جگہ خالی ہو کر ہے، آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے اٹھنے کی زحمت برداشت کر کے آپ یہاں آ جائیں، تو آپ کو دین کی بات سننے کا ایک عظیم موقع فراہم ہوگا، اور ارادہ لے کر بیٹھے کہ جو باتیں سنیں گی اس پر عمل کریں گی، دوسرے تک پہنچائیں گے۔ آپ قیمتی مجمع ہے، آپ داعیان ہیں، دین کی دعوت دینے والے خواتین ہیں، آپ یہاں آئے ہیں،
اب ذمہ دار بھی ہیں کہ جو باتیں یہاں سنی گئی ہیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی ذمہ دار ہیں اور دین کے تحفظ کی بھی ذمہ دار ہیں. آپ جیسی خواتین کے ذریعے سے نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین بن گئے تھے. آپ ہی کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی والدہ کی محنت ہوئی تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے. آپ ہی جیسی خواتین کی محنت سے صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ صابر کلیری بن گئے. تو اگر آپ جہد مسلسل دین کی سوچ لے کر بچوں کی پرورش کرے گی وقت آئے گا آپ کی اولاد کتب ابدال بن کر رہے گی اور آپ کے لیے اجر جزیل بن کر آپ کے نام روشن کرنے والی بنے گی. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام اولاد کو کتب ابدال بنائے, آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان بنائے, چڑھتے سورج کی طرح روشن بنائے, چاند جیسی روشنی ہو, آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان ہو, دل کے چین و سکون ہو. ان کی اداؤں کو دیکھ کر آپ کو دل کو سرور مل جائے. آمین کہتے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور واقعتاً آپ کے اولاد کو ایسا ہی بنا دے. بہرحال بات ترتیب سے چل رہی تھی, شریعت کس کو کہتے ہیں, دین کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد بات یہ معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بندوں کی نفع, بندوں کا نقصان, بندوں کا نفع ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو چیزیں بندوں کے لیے نفع والی ہیں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں, جو چیزیں بندوں کے لیے نقصان دہ ہیں ان چیزوں سے روکتے ہیں. جو چیزیں روکی گئی ہے اس کے اندر کبھی نفع نہیں ہوگا. جن چیزوں کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوگا. وقت نہیں ہے, حضرت کی آمد کا وقت ہے, ورنہ تو میں آپ کو مثالیں دے دے کر سمجھاتا. نان و نفقے کا مسئلہ ہے, اس کے اندر کیا فائدے ہیں, حلق خزانہ ہے اس کے اندر کیا فائدے ہیں, طلاق کے اندر کیا حکمتیں رکھی گئی ہیں, وراثت کے اندر کیا حکمتیں رکھی گئی ہیں, دین کے ایک ایک حکم کے اندر کیا کیا فائدے رکھے گئے ہیں. تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے, ورنہ تو آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھی جاتی ہے. تو ذہن میں بات رکھیں اللہ تعالیٰ بنانے والوں سے زیادہ نفع نقصان جانتا ہے اور اللہ اپنے مخلوق پر رحم کرنے والا کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طریقے پر اللہ کے انبیاء جو ہیں اپنی امت پر سب سے زیادہ رحیم ہوتے ہیں, سب سے زیادہ مشفق ہوتے ہیں, سب سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں. جو نبی اپنی امت پر مہربان نہیں وہ نبی نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے نبی اپنی امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مشفق, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ رحیم ذات ہے. تو جو احکام لے کر آئے ہیں وہ ہمارے نفع والے ہیں, نقصان والے کبھی نہیں ہو سکتے. یہ بات درمیان میں دوسری بات ہوگی اس لیے میں بالترتیب اس بات کو لوٹا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں, جو دین لے کر آئے ہیں, جو احکام لے کر آئے وہ مستحکم احکام ہیں, کبھی بدلے نہیں جائیں گے. قیامت تک احکام کبھی نہیں بدلے جائیں گے. کیوں نہیں بدلے جائیں گے؟ اس لیے کہ انسان قانون بناتا ہے, اس قانون کے اندر کبھی نقصان ہوتا ہے, کبھی نفع ہوتا ہے. کورٹ نے ایک قانون پاس کیا, ابھی قریب میں ایک قانون پاس کیا تھا کہ مرد سے نکاح کر سکتا ہے, عورت سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن چند دنوں کے بعد وہ قانون کو فیل کر دیا گیا, اس لیے کہ انسانیت کے خلاف قانون ہے. ایک جگہ ایک قانون پاس ہوا جس عورت کو طلاق دی جائے اس مرد اپنی وراثت کا آدھا حصہ دے گا, لیکن اللہ نے اس قانون کو نہیں بنایا تھا. اللہ نے حکم یہ دیا تھا طلاق کے بعد ان کو کچھ نفقہ دیں گے اور عدت تک کچھ نفقہ ان کے لیے رقم جاری کریں گے, زندگی بھر نہیں دیں گے. اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوں گے. باہر ملکوں میں کیا گیا تو نکاح مشکل ہو گیا, لوگ مرد نکاح کرنے سے ڈرتے ہیں. طلاق ہوگی یا عورت طلاق لے کر آدھی جائیداد لے کر چلی جائے گی, اس لیے بے نکاح ہونے کی وجہ سے گناہ عام ہو گیا. تو جو حکم انسان بناتا ہے وہ حکم ٹوٹتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر نقصان ہوتا ہے, اس احکام کے اندر کبھی نفع نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو احکام بناتے ہیں قیامت تک کے لیے احکام بناتے ہیں. کسی حکم کو اللہ تعالیٰ امت کے اندر نافذ کرنے کے لیے کبھی ایک حکم لا کر نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا حکم لاتے, وہ انسانوں کو اس حکام کی اس حکم پر عمل کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے, اس حکم پر عمل کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے حکم کو تبدیل کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد حکم کبھی نہیں بدلتا, اس حکم کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوتا اور حکم کبھی نہیں بدلا جاتا, اس لیے کہ اس کے اندر نفع ہی نفع ہوتا ہے. حکم بدلنے کے لیے وجوہات ہونی چاہیے.
یا تو اس حکم کے اندر نقصان ہو رہا ہو یا کوئی ایسا حکم لایا جائے جو اس حکم سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. لیکن اللہ کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے نہ کوئی نفع پہنچانے، اس سے زیادہ نفع پہنچانے والا حکم کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر نقصان بھی نہیں ہے، اس لیے حکم نہیں بدلا جائے گا. اور اللہ کے احکام ایسے مضبوط ہوتے ہیں جن احکام کو بدلنے کی نبی تک کو طاقت نہیں ہو سکتی. اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو، اس نبی اس حکم کا اللہ کے نبی یا کتب ابدال یا ولی یا اللہ کے نیک بندے محدثین علماء ائمہ فقہاء اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم لائے، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اس کی ایک مثال پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنی ذات پر حرام کر لیا تھا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ نے اس حکم کو کیوں حرام کیا ہے جس حکم کو ہم نے حلال ٹھہرایا ہے. آپ نہیں کر سکتے، اس حکم کے خلاف جو عمل کیا اسے توڑ دیں. آپ نے قسم توڑی اور شہد کا استعمال کیا. یہاں تک منظم طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ بات سمجھنا ہے مسلم پرسنل لا کیا ہے، مسلم پرسنل لا کس کو کہتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر ایک غیر حکومتی تنظیم ہے جسے مسلم پرسنل لا بورڈ کہتے ہیں. اسی کے ماتحتی میں ہم جڑے ہوئے ہیں اور اسی کی ماتحتی میں ہندوستان کے اندر تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف، وقف کی زمینیں، جائیدادیں، مساجد، مدارس، خانقاہیں جو اللہ کے نام پر زمینوں کو وقف کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو ہڑپنے کے لیے حکومت ایک قانون لا رہی ہے، وقف ترمیمی بل لا رہی ہے. اس وقت ترمیمی بل کے ذریعے سے حکومت یہ چاہتی ہے ہندوستان کے اندر مساجد پر قبضہ کر لیا جائے، مدارس پر قبضہ کر لیا جائے، قبرستانوں کو ہڑپ لیا جائے اور یتیم خانوں کو ہڑپ لیا جائے، ان کی زمینوں کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو عاجز، بے بس، لاوارث بنا دیا جائے اور مسلمان کنگال ہو جائے. تو اس کے لیے قوانین لائے جا رہے ہیں. اس قوانین کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماتحتی میں یہ اجلاس منعقد کیا ہے. بہرحال آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئی، دین کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کو کہتے ہیں.